کلاس 9 کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ پہلا سبق اخلاق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سبق کی تیاری کے لحاظ سے یہ تیسری ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو کثیر انتخابی سوالات ہوتے ہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں آبجیکٹیو، آج اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، کثیر انتخابی سوالات MCQs۔ پہلا ہے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے تحریر کیا۔ کس نے؟ شبلی نعمانی، سر سید الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد۔ تو جواب یہ ہے شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، دوسرا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اتنے برس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت زوجت میں رہی تھی۔ کتنے سال رہی ایک ساتھ؟ آپشن 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال۔ جواب ہے 25 سال۔ اگلا دیکھیں تیسرا، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ ان الفاظ میں کون حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتا تھا؟ یہ کس کے الفاظ تھے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھا ہے امہات المؤمنین میں سے کس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان کیے ہیں؟ اس کا جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچواں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں یہ نہیں لیا، کیا نہیں لیا؟ جواب ہے انتقام۔ آگے دیکھیں، جو 5 کے بعد تھوڑی ترتیب غلط ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس بات الگ ہونی چاہیے۔ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ 4 نہیں بلکہ یہ 6 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم اتنے برس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ کتنے سال رہے؟ تقریباً 23 برس۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ کس نے سوال کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت امام حسین۔ جواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا۔ آگے دیکھیں اگلا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے اتنی چیزیں دور کر دی تھیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں دور کر دی تھیں۔ اگلا دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے دور رہتے تھے۔ کس چیز سے؟ بحث و مباحثہ، آپس میں بحث وغیرہ کرنا، اس سے دور رہتے تھے۔ اگلا دیکھیں، اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو وہ ہو جاتا، کیا ہو جاتا؟ مرعوب، ایک دم حیران، اس کے اوپر ایک دم دبدبہ طاری ہو جاتا کہ کون ہے، کون شخصیت ہے۔ اگلا دیکھیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغوش پرور تھے۔ کون؟ ہند بن ابی حالہ۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے سبق کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابی کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ کون سے صحابی؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے دیکھو، کس صحابی نے اپنے صاحبزادے کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں، ساتھ چلے جائیں؟ کون؟ یہ کس نے بھیجا؟
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، اپنے صاحبزادے کو بھیجا۔ اگلے پیج دیکھیں، حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت قیس، پہلا آپشن جو ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے دیکھیں، ایک مرتبہ ان کے ملک سے ایک سفارت آئی۔ کس ملک سے سفارت آئی تھی؟ مطلب کچھ صحافی وغیرہ آئے تھے، سفارت آئی تھی مدینہ منورہ، نجاشی، ان کے نجاشی کے ملک سے سفارت آئی تھی مدینہ۔ اچھا، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب میں سے تھے۔ کون سے اصحاب؟ یہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ بدر، جنگ بدر، خاص لوگ تھے، بڑے خوش نصیب لوگ، جنگ بدر والے لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کس سے کہا کہ اونٹ پر سوار ہو جاؤ یا گھر واپس جاؤ؟ یہ اللہ کے رسول نے کہا تھا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آگے دیکھیں، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس چیز میں فرق آ گیا تھا؟ قوت بینائی، ان کی آنکھ میں دیکھنے میں فرق آ گیا تھا۔ جب بارش ہو جاتی، اگلا ہے، جب بارش ہو جاتی تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ کا بنا لیتا۔ یہ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آگے دیکھو، دوسرے دن حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر عتبان بن مالک کے گھر گئے۔ کن کو لے کر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر۔ آگے دیکھو، ابو شعیب ایک انصاری صحابی تھے، تیسرا آپشن انصاری۔ آگے دیکھو، بازار میں گوشت کی دکان ابو شعیب کے غلام کی تھی، چوتھا آپشن غلام۔ آگے دیکھو، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ انہوں نے کہا؟ حضرت ابو شعیب نے کہا اپنے غلام سے۔ آگے دیکھو، ایک مرتبہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق یہ لگا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا لگا کر؟ زعفران، دوسرا آپشن۔ آگے دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زعفران لگے شخص کے جانے کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اسے کہہ دینا کہ رنگ دھو لینا، دوسرا آپشن رنگ دھو لینا۔ آگے دیکھو، ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی تو قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس پر تعجب ہوا، کس کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اچھا، اگلا دیکھیں، خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یہ انہوں نے فرمایا، کہ کس شخصیت نے فرمایا؟ یہ ہماری پیاری شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آگے دیکھیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے گزرے تھے۔ ایک مقام پر یہ لوگ بیٹھے ملے تو اللہ کے رسول نے سب کو سلام کیا۔ کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ کون لوگ تھے؟ مسلمان، منافق اور کافر، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے سب کو سلام کیا۔ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شبلی نعمانی کی مشہور تصنیف سورۃ النبی کی ماخوذ ہے۔ کون سے جلد سے ماخوذ ہے؟ جلد نمبر 2 ان کی تصنیف ہے سورۃ النبی، بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری ہے۔ تو اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر وہ حصہ موجود ہے جو آپ اور میں اس سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا، ان تمام چیزوں کو خوب دیکھیے گا، خوب یاد کیجیے گا، اور اپنا بہت بہت خیال رکھنا۔ ان تمام چیزوں کو ضائع نہیں کرنا، سیو رکھنا، محفوظ رکھنا، لکھنا اچھے انداز سے، پیارے انداز سے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی اگر بات ہو تو آپ گوگل کلاس روم میں آپ مجھ سے اس بارے میں معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یوٹیوب پر میرا چینل بھی ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔